نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے استقامت۔ بزرگان محترم، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے کو اختیار کرے، دین قیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، تمام مامورات پر عمل کرے اور تمام منہیات اور تمام ممنوعات شریعہ سے اجتناب کرے اور بچے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، آدمی اللہ کو ایک مانے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر شخص اس کا محتاج ہے، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی برابر ہے، وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں بے نظیر ہے، لا نظیر لہ فی ذاتہ ولا صفاتہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بات لے لی کہ اس کو عذاب نہیں دے گا، تو خوش ہو کر یہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع نہ کر دوں، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بشارت لوگوں کو مت سناؤ، ورنہ لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ امر اور نہی کے اندر آدمی ثابت قدم رہے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ ڈولے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت کا طالب نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ عمل پابندی کے ساتھ کیا جائے، اس پر مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، بھلے سے کم ہو۔ بزرگان محترم، اگر کوئی آدمی اللہ کے ایک حکم سے ہٹ جاتا ہے یا خلاف شرع کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر استقامت نہیں، وہ استقامت سے نکل گیا۔ اور اگر کوئی آدمی استقامت سے نکل جائے تو استقامت کی طرف واپس آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، استقامت اختیار کرو اور استغفار کرو۔ استقامت بندے سے اس کا ہر جگہ ہر موقع پر مطالبہ کیا جاتا ہے،
بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما، تو اس صراط مستقیم سے مراد بھی استقامت ہی ہے۔ لیکن یہ بات آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ استقامت کا مطالبہ بندے سے کیا گیا، لیکن استقامت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو لیکن تم استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا وسددوا وقاربوا، حضرات علماء نے فرمایا سددوا کا مطلب ہے استقامت تک پہنچنا، لیکن چونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے دوسرا مرتبہ ذکر کیا گیا ہے وقاربوا، استقامت کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے ہر حکم کے اندر، اللہ کی ہر نہیں کے اندر استقامت ہو، ثابت قدمی ہو، اس لیے کہ استقامت بہت اہم چیز ہے، اور استقامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ سے ڈرو جہاں پر بھی ہو۔ بزرگان محترم، استقامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بنایا اور پیدا کیا، انسان اور جنات اپنے مقصد زندگی کو پہچانے، اور کس کے لیے بنایا ہے؟ عبودیت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بنایا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ مجھے پہچانے میں کون ہوں۔ استقامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا، آپ سے کہا گیا فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا استقامت اختیار کیجیے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا فلذلک فادع واستقم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، اس لیے کہ سورہ ہود کے اندر ایک آیت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تعلیم دی گئی، استقامت کا تاکیدی حکم دیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہوں نے دعا مانگی تو ان سے کہا گیا وَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا، تمہاری دعوت کو قبول کر لیا گیا لیکن استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت مروی ہے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ، اللہ کے پیغمبر مجھ سے اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں قولاً، کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ مجھے اس کی تفسیر کی ضرورت پیش نہ آئے اور آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ میں کسی اور سے سوال نہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اور جامع جواب دیا، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، جس کا مطلب یہ کہ الفاظ تو بہت مختصر ہے لیکن پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں ایمان لے آیا اور پھر اس پر جم جاؤ۔
حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ 2 جملے بہت مختصر سے ہیں لیکن پورا دین آ گیا، اور وہ اس طریقے پر کہ اعمال کا تعلق یا تو قلب سے ہوتا ہے اور اعمال کا تعلق یا جوارے سے ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، اس کے اندر قلب کے اعمال آ گئے، اور ثم استقم، اس کے اندر جوارے کے سارے اعمال آ گئے۔ بعض حضرات علماء نے فرمایا آمنت باللہ، اس کے اندر توحید آ گئی، اور ثم استقم، اس کے اندر تمام اوامر اور تمام نواہی آ گئے۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آمنت باللہ، اس کے اندر تمام اوامر اور تمام نواہی، اور ثم استقم، اس کا مطلب ہے ثابت قدم ہو جانا، جم جانا۔ بزرگان محترم، اب مسئلہ یہ ہے کہ ثابت قدمی کن چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ وسائل اور اسباب کیا ہیں جن کے ذریعے سے ثابت قدمی اور استقامت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ مختلف اسباب حضرات علماء نے، مختلف وسائل حضرات علماء نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا سبب تو یہی ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے، اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اسی کو استقامت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ اور پھر آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اسی بندے کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، جو سلامتی کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر، شرح صدر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ استقامت کے لیے دوسرا سبب اور دوسرا وسیلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اخلاص۔ انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور تیسرا سبب اور تیسرا وسیلہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اس کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، اس لیے کہ کامیابی اور فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار پر رکھا ہے، توبہ پر رکھا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ استقامت کا چوتھا وسیلہ اور سبب جس کے ذریعے سے استقامت حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ خود کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال اس نے آخرت کے لیے کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کن چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ اور پانچواں سبب ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا، جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنا۔ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آداب و سنن کا پورا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز قائم کرتا ہے، تو نماز قائم کرنے والوں کے لیے قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر
جس کے ذریعے سے استقامت حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے علم۔ علم سے مراد ہے کتاب و سنت کا علم، اس لیے کہ کتاب و سنت کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ جس کے ذریعے سے استقامت حاصل ہو سکتی ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا، بچنا، اس لیے کہ مشہور شعر ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش اور لوہار کی مثال بیان فرمائی کہ لوہار کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو کپڑے جلا سکتی ہے لوہار کی بھٹی، ورنہ بدبو تو ضرور آئے گی، اور عطر فروش کے پاس جاؤ گے بھلے سے عطر نہیں خریدو گے خوشبو تو ضرور آئے گی۔ 8ویں نمبر پر فرمایا کہ انسان کو اپنے قلب کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کا جو قلب ہے یہ بادشاہ ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، اور یہ جو جوارح ہیں، جو اعضاء ہیں، یہ اس کی رعایا ہے، اس کا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دل کی اصلاح پر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے گا تو تمہارا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور جب وہ خراب ہو جائے گا تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ زبان دل کی ترجمان ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت ضروری، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بہتان تراشی سے، الزام تراشی سے، دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح سالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قلب صحیح سالم نہ ہو، اور قلب صحیح سالم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح سالم نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، میرے لیے سب سے خطرناک چیز آپ کیا محسوس کرتے ہیں جس سے میں ڈروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا یہ زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، محرمات سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ اور 90 نمبر پر جس کے ذریعے سے استقامت حاصل ہو سکتی ہے وہ شیطانی راستوں کو جاننا، ان کو جان کر، ان کو پہچان کر ان راستوں سے اجتناب کرنا اور بچنا، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا جو ہے وہ شیطان اور انسان کا نفس ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشان قدم کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ بزرگان محترم، جب آدمی استقامت کو اختیار کرتا ہے، استقامت پر چلتا ہے، تو اس کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا اس کو دین اور دنیا کی دولت حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا استقامت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان معاصی سے، گناہوں سے بچے گا، معاصی اور گناہوں کی دلدل میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ آپ جانتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ استقامت کا یہ ہے کہ جب وہ قبر سے نکلے گا یا جب اس کی موت آئے گی تو فرشتے اسے یوں کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف کرنے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم دنیا میں اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد چھوڑ آئے ہو، تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اس پر بھی تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، ما تشتہیہ الانفس۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے وہ چیزیں چھپا کر کے رکھی ہیں جن کا ہم تصور اور خیال نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کا دوست ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کا مددگار اور ان کا دوست ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا کہ استقامت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو بزرگان محترم، آج ہم نے اس میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، نمبر 2، استقامت پر استمرار اور ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور اگر تقصیر اور کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے بیان فرمایا کہ استقامت کی اہمیت کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے بیان فرمایا کہ استقامت کن چیزوں کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور پانچویں نمبر پر ہم نے استقامت کے فوائد اور اس کے ثمرات آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی استقامت پر عمل کرنے کی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔